بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، میں نسیم اقبال اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے ایجوکیشن آف وومن اینڈ ٹریننگ اور نرچرنگ آف مین۔ مجھ سمیت 50-60 سال سے عمر کی اوپر کی جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، انہوں نے جہالت کے اندھیرے اور علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے بہت سخت محنت کی، بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ تعلیم حاصل کرنے اور معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے انہیں اپنے گھر، دفتر اور دوران سفر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان سب منفی رویوں کے باوجود ترقی اور روشن خیالی کا یہ سفر انہوں نے جاری رکھا۔ یہ ان کی ہمت ہے۔ مرد تو مرد، عورتوں نے بھی مردوں کا ساتھ دیا، خواہ وہ باپ تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، داماد تھا، یا اس عورت کی ماں، یا پھر ان کی عزیز رشتہ دار خواتین۔ ان سب نے اس عورت کو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، گھر بیٹھنے، گھر سنبھالنے اور مرد کی خدمت گزاری کا سبق سکھایا۔ کسی نے اس بات کی تعریف نہیں کی کہ وہ تعلیم حاصل کرے یا اس کے بعد وہ نوکری کرے، بلکہ اس سب کو انہوں نے معیوب قرار دیا۔ ان تمام حالات میں اگر کسی نے اس تعلیم کی خواہش کرنے والی عورت کی مدد کی یا اس کی اس خواہش کا احترام کیا، تو وہ ایک بیٹی کا باپ تھا، جس نے اپنی بیٹی کو کتابیں لا کے دی اور پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بستے سمیت اسے اسکول تک چھوڑ دیا۔ میرا ایسے مردوں کو سلام ہے۔ ان تمام حالات میں عورت، پڑھی لکھی عورت کو سسرال میں بھی منفی رویوں یعنی تانوں، مار پیٹ، دھمکیاں اور طلاق تک کا سامنا کرنا پڑا۔ طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا، اور یا پھر اپنے ہی گھر میں دوسری عورت کو بطور سوکن اسے قبول کرنا پڑا۔ شروع میں تو جاہل مردوں کا خیال یہ تھا کہ جو عورت تعلیم کی بات کرتی ہے یا گھر سے نکلنے کی بات کرتی ہے، اس کا سر پھاڑ کے بھیجا باہر نکال دیں، یا پھر پستول اٹھائیں اور گولی مار دیں۔ اور ایسا بہت کچھ پریکٹیکلی ہوا بھی۔ تقریباً 1 صدی سے بھی طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد آج پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ممالک میں عورت تعلیم، ڈاکٹری، فوج، پولیس، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو مرد کے شانہ بشانہ نظر آتی ہے۔ عورت کی تعلیم کی روشنی اب گھر گھر پھیل چکی ہے۔ شہر ہو یا دیہات، امیر گھر ہو یا غریب گھر، ہر گھر سے صبح کے وقت آپ دیکھیے بچیاں بستہ لیے اسکول کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ کچھ سمجھدار مردوں نے اپنی پڑھی لکھی بیویوں اور بیٹیوں سے کمپرومائز کر لیا، مگر عورت پر ڈبل ٹرپل ذمہ داریاں ڈال دیں۔ مثلا انہیں مرد کے اتارے ہوئے کپڑے سنبھالنے ہیں، کچن کا کام سنبھالنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، خاوند کی خدمت، سب اسی نے کرنا ہے۔ اور پھر اگر وہ نوکری کرنے لگ گئی ہے تو وہ جو کچھ کمائے گی وہ سب گھر لائے گی، وہ یا گھر والوں کو دے دے گی یا گھر والوں پر خرچ کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے کردار پر انگلیاں اٹھانا، ان کو ہیومیلیٹ کرنا، تانے دینا، ذہنی اور جسمانی تشدد، طلاق کی دھمکی، روشن خیالی کے تمام مخالفین نے اپنی یہ مہم جاری رکھی۔ آج بھی مرد دفتر سے گھر آتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل کر گھر آتا ہے تو اپنے بوٹ جراب خود اتارنا
और उठकर अपने लिए पानी का एक गिलास पीना पसंद नहीं करता। और औरत घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियां निभाकर भी मुस्कुराते हुए सब फराइज अदा कर रही है। मुझे अफसोस है कि अभी भी इस मुआशरे में ऐसे पढ़े लिखे मर्दों का नासूर मौजूद है जिनकी सोच यहां से शुरू होकर यहीं पे खत्म होती है कि अगर आपने बेटी की शादी कर दी है तो उसे ये समझा दें कि अब ससुराल से तुम्हारी लाश ही आएगी। क्यों भाई, क्यों लाश आएगी? मुझे अफसोस है कि ऐसे लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। मेरी बेटियों के वालिदैन से ये गुजारिश है कि बेटी अगर ससुराल चली गई है, आपने उसकी शादी कर दी है, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर बेटी को वहां कोई शिकायत है या उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उसकी शिकायत को गौर से सुने और उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हों, उनको तन्हा ना छोड़ें। मर्द को समझना होगा कि अगर वो अपनी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली बीवी को की इज्जत करेगा घर में और बाहर उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, मारपीट धमकियों और गालम गलौज की बजाय बीवी से लॉजिकली बात करेगा और उसकी बात को गौर से सुनेगा और सोचेगा और समझेगा, तभी मुआशरे में अमन और सुकून होगा। मर्द की तालीम पर तो कभी कोई पाबंदी थी ही नहीं। हाँ, उसकी तरबियत नहीं हुई। औरत की तरबियत डे वन से, जब से वो पैदा होती है, शुरू हो जाती है। अच्छी बात यह है कि हमारे मुआशरे में 99% मर्द अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी कही हुई हर बात मानते हैं। लिहाजा मर्द की तरबियत की जिम्मेदारी अब इन आज की पढ़ी लिखी माओं के जिम्मे है। मुझे आज की माओं से तवक्को है कि वह अपने बेटों को बराबरी, बर्दाश्त और औरत की इज्जत करने की तरबियत जरूर देंगी, और तभी इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए उन्हें अपने बेटों की दुरुस्त तरबियत करनी होगी, क्योंकि आज की पढ़ी लिखी माएँ ही हमारी आइंदा नस्लों की अमीन हैं। इन्हीं की तरबियत से मर्दों का रवैया बदलेगा और मुआशरे में सुधार का अमल तेज तर होगा। आखिर में वीलॉग एक मिसरे के साथ खत्म कर रही हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नसीम इकबाल, माँ जी को इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।